میں بلا تاخیر خطاب کے لیے صدارتی خطبے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم مقام عزت مآب فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب کو کہ گائیں اور آپ احباب کے سامنے صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ الرحمن قائد ابن قائد کا خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام علماء کرام، سامعین محترم، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کا بے پایاں شکر ادا کرتے ہیں۔ ملکی حالات جس قدر تقدر کا شکار ہیں اور ہر فرد و بشر جس قدر بے اطمینانی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے تقدیس کے تحفظ کے عنوان پہ یہ شاندار محفل بپا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام احباب کی ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھائی اس مجلس میں بطور سامعین شریک ہوئے، جو احباب گرامی بطور مقررین تشریف لائے، اللہ ذو الجلال والاکرام سب کے لیے یہاں آنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ کوئی شک نہیں ہے آج کی عدالتی پروسیڈنگ کے بعد اور پھر ایک بڑے آدمی کی گرفتاری کے بعد جس قسم کے حالات پورے ملک میں بنے، سب اس سے آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شاندار مجلس کے انعقاد پر میں اپنے فاضل بھائی محترم قاری محمد ذیشان مجاہد صاحب اور نوجوان رہنما محمد احمد مدنی صاحب اور ان کے رفقاء کو ڈھیروں مبارکیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صرف دو باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حیات مستعار بہت مختصر سی ہے۔ دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ یہ تھوڑا وقت کسی ایسے کام میں لگے کہ جانے کے بعد پھر خالی چلے جانے کا کوئی ملال باقی نہ رہے۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کی بڑا مجمع اس کے دربار میں موجود ہیں۔ لمبی داستان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور مسیلمہ اپنے دور کا مدعی نبوت، تاریخ اسے کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ جناب حبیب بن زید انصاری سے پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میں تیری بات نہیں سنتا، میں اپنے بھائیوں کو جو سوشل میڈیا پہ آنے والے کلپس دیکھ کے نت نئی تشکیک کا اظہار کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان اسلاف کے دیے ہوئے منہج و عقیدہ سے متذبذب نظر آتے ہیں، ناقص نامکمل احادیث کے غلط کیے ہوئے ترجمے اور ان غاصبوں علمی کتابیوں کے نام پہ آنے والے ان شتوگنوں اور خبیثوں کی خباثت کے نتیجے میں جو عقائد اسلامیہ کی مسلمہ حقیقتوں سے دور ہو رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے۔ مسیلمہ پوچھتا ہے
ابن زید انصاری سے کہتا ہے میں نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں انی لا اسمع، میں نہیں سن سکتا۔ بہرے نہیں تھے، سماعت کام کرتی تھی۔ امت کو یہ سبق دیا ہے 1442 ہجری میں جینے والا جوان 21ویں صدی عیسوی کے سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار ہو کے کبھی جہلمی کے دام ہم رنگ زمین کا شکار ہوتا ہے، کبھی اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقدیس پہ حرف اعتراض کھڑا کرتا ہے، کبھی کسی خبیث کے دعوی نبوت کے متعلق توجہ کرتا ہے۔ حبیب بن زید کہتے ہیں لا اسمعو، محمد کی نبوت کے مقابل جو بات کرے گا ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم اس کی بات سننے کے بھی روادار نہیں۔ اس پہ توجہ کرنا، اس کی حقیقت جاننے کے لیے جستجو کرنا، تحقیق کی وادیوں میں اترنا، اور اللہ نے آسمان سے قرآن میں جو 20 آیات اپنے نبی کے اصحاب کی عظمت پہ، جنتی ہونے پہ جو قطعی دلائل اتارے، تاریخ کے بوسیدہ اوراق لے کے ان مسلمات پہ ریسرچ کے نام پہ اثر نو حرف اعتراض اٹھانا، اور میرے بھائی تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے لا اسمعو، وہ ایسی بات جو نبی کی نبوت کے متعلق آئے، میرے رب کے انتخاب اصحاب مصطفیٰ کے متعلق آئے، ہم وہ بات سننے کے بھی روادار نہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور آپ مجھے جانتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ بات کہنے کے عادی ہیں۔ اس نے کہا وہ جو مدینہ میں بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم اشہد ان محمد رسول اللہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد ہی آخری نبی ہے۔ کہتا اچھا جب میں کہتا ہوں تو سنتا نہیں ہے، اور جب ان کی باری آتی ہے تو قسمیں اٹھاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پہ، ہاتھ پکڑا آگے کیا، تلوار ماری کاٹ دیا۔ کہتا ہے اب بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے، واللہ انت کذاب و انی لا اسمع، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، تیری نبوت کے متعلق سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور جنہوں نے فاران کی چوٹیوں پہ اعلان نبوت کیا تھا وہ سچے اور آخری نبی۔ ایک کے بعد دوسرا عضو، دوسرے کے بعد تیسرا عضو، پورے جسم کو کاٹ دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ زبیب کی زبان جب تک قوت گویائی اس میں باقی رہی تب تک اعلان کرتے رہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد سچے نبی ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ شہید کر دیا گیا۔ اطلاع پہنچی حبیب کی ماں کو رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کو، لوگوں نے کہا اماں تو جانتی ہے تیرے بیٹے کے ساتھ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک انگ محمد کی ختم نبوت پہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیا گیا۔ اور جواب سنو چیچا وطنی کے بھائیوں، تیرا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اماں کیا کہتی ہے؟ واللہ انی ولدتہ لہذا الموقف واحتسب اجرہ علی اللہ۔ لوگوں محمد کی نام لیوا مائیں اپنے بیٹے پیدا اس لیے کرتی ہیں کہ محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائیں۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے مقابلہ کیا تھا مسلمہ کی جھوٹی نبوت کا، ہم نے مقابلہ کیا تھا اس زمانے کے غاصبوں کا، ہم نے مقابلہ کیا ہے پوری تاریخ انسانی میں جب بھی کسی نے سرور انبیاء کی تقدیس پہ انگشت نمائی کی، ہم نے دلیل کی دنیا میں بھی تلوار کی دنیا میں بھی اس کا مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے۔ تسی انشاءاللہ نام ہی کیا جائے پھر بھی کریں گے، یوں نہیں بات بنے گی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ، میں ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے ووٹ کا سوال کرنے نہیں آیا، میں عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ جو رسول کی ختم نبوت پہ ہاتھ اٹھائے گا اس کا ہاتھ کاٹیں گے انشاءاللہ۔ جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ حرف اعتراض اٹھائے گا انشاءاللہ وہ زبانیں بھی گدی سے کھینچیں گے، وہ سر بھی کندھوں سے اڑائیں گے۔
اور جو گستاخ ایک بند کمرے میں پہروں میں یہ کیمریوں کی لائٹوں میں بیٹھ کے، ہم جانتے ہیں کس کے ایجنڈے پہ یہ فتنہ جب پیدا ہوا، اس فقیر نے تب اس سے رابطہ کیا تھا کہ تیرا اسلوب دعوت اسلاف کے منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی اسے سمجھانے کی، یہ راہ راست پہ نہ آیا، آج یہ بالکل واضح ہو گیا۔ وہ علمی، وہ ہمارے بھائی آ جاتے ہیں، حافظ صاحب آپ تو یوں کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں اماں جی عائشہ پر یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے۔ اس بے عقل کے علم کا آپ نے معیار دیکھا نہیں جو کہتا ہے بھتیجی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ابھی کل کا اس کا کلپ چل رہا ہے۔ میں جہلمی کی بات کرتا ہوں، حدیث کا آدھا حصہ لیتا ہے، اپنی مرضی کے معانی پہنا کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اور ہم بچارے ریسرچ کے اور تحقیق کے مارے ہوئے، علم سے نہ واقف، قرآن مجید کی حقیقت سمجھتے نہیں، شریعت کے مزاج سے آشنائی نہیں، سیکھنے سکھانے کا داعیہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک کلک پہ سارا علم حاصل کر لیں۔ وہ نوجوان اس کے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دلیل کی دنیا میں، ہم قانون کی دنیا میں، اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہم محمد کے اصحاب کی عظمت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ملکی حالات جس قسم کے بنے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے جناب فیض اللہ صاحب نے بھی اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا، ارشد نواز صاحب بھی بات کر رہے تھے ملکی حالات کے۔ میں چیچا وطنی کے بھائیوں بس ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ، جو آج تیرے ملک کی زمام اقتدار کے مالک ہیں، جو برسر اقتدار ہیں یا آج زیر عطاب ہیں، میں سب کی بات کرتا ہوں، یہ نون میم کاف لام حروف تہجی سے زیادہ بنی ہوئی سیاسی جماعتیں، کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں؟ تھوڑا زور سے بولیں۔ یہ اس وقت تھے، ملک انہوں نے بنایا، بولو ملک انہوں نے بنایا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم جانتے ہیں 1857 کے مجاہدین آزادی کے ساتھ کن کے بڑوں نے غداریاں کی، وہ گھوڑے بھگا بھگا کے زمینوں کے مالک کون بنے، وہ انگریز کے کتے نہلا نہلا کے جاگیروں کے مالک کون بنے۔ انشاءاللہ آپ کے آبا نے، ہم نے یہ وطن بنایا تھا اور ہم یہ وطن بچائیں گے۔ مولانا عبدالحلیم شرر کی شعلہ نوائی، یحییٰ علی صادق پوری کی شہادتیں، احمد اللہ عظیم آبادی کی قربانیاں، جعفر تھانیسری کا جزائر انڈمان میں قید و بند کی صعوبت ذہنہ، وہ اسیر مالٹا کی جوانیاں ساری اللہ کے رستے میں اس وطن کی آزادی کے لیے، انگریز کو بھگانے کے لیے صرف ہونا، یہ پاکستان بنا علماء صادق پور کی قربانیوں کے نتیجے میں، سید احمد شہید کی جولانیوں کے لٹانے کے نتیجے میں، وہ شہزادہ ہے ولایت اور دہلی کا، وہ بادشاہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی آبلہ پائی کے نتیجے میں، وہ خان برہان خان کے جام شہادت پینے کے نتیجے میں۔ اور سنو، یہ وطن علامہ شبیر احمد عثمانی کا وطن، یہ وطن سید داؤد غزنوی کا وطن، یہ وطن مولانا عبدالحامد بدایونی کا وطن، اس کے محافظ تو احسان الہی ظہیر شہید تھے، اس کے محافظ تو ضیاء الرحمن فاروقی شہید تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وطن بے آورو ہوا، اس میں جھوتوں میں ڈال پٹنے لگی، اس میں ایک دوسرے کے گریبان چاک کیے گئے، دستاریں اچھالی گئیں، عزتیں نرام کی گئی، اس لیے کہ بنانے کے بعد ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا۔ ہم انشاءاللہ عزم ہمت باندھیں، نقصان بہت ہو گیا، اللہ کی قسم میں درد دل کھولوں تو راتیں بیت جائیں، ہم جانتے ہیں کیا کچھ ہوا، کس نے کیا کچھ کیا، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تیری پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اسے یہاں سے لے کے آئیں، سپیکر کی ٹیبل پہ لے کے آئیں، جب یہ لا الہ الا اللہ مقننہ کی ٹیبل کی زینت بنے گا اور تیری عدلیہ کا ہر حکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کے مطابق ہوگا، ہر بیلٹ پہننے والا، ہر شیروانی پہننے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو نبھانے کا عزم کرے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ وطن ختم نبوت کا وطن ہوگا، پھر یہ وطن عظمت صحابہ کا وطن ہوگا، پھر یہ وطن امی عائشہ کی تقدیس کا علم ساری دنیا میں لہرانے کا وطن ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، تیار ہیں؟
तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमने सारे चोरों को भगाना, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, हमने सारे चोरों को भगाना। और सबसे बड़ी चोरी ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए 18 लाख कुर्बानियां हमने दी, और फिर ये चोर अंग्रेज के नौकर चाकर सारे मुसल्लत हो गए। इन सब को भगाना है इंशाअल्लाह। और मैं अर्ज करूं, नमूसे रिसालत का दिफा उलमा करें, नमूसे सहाबा का दिफा उलमा करें, खत्म नबूवत का मुकदमा उलमा लड़ें। जो वतन ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बनाया गया है उसका मुकदमा भी उलमा लड़ेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। व आखिर दावाना।